السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی القدر سامعین، آپ ہی کے چینل مسلم سپر ہیروز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں کہ جسے پیش نظر رکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم اسلام کے اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے استدعا ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو اس سلسلے کی اہم ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ برادران اسلام، آج من حیث الامت ہم ایسی تقسیم کا شکار ہو گئے ہم نفرتوں کی ان انتہاؤں پہ چلے گئے کہ اگر ایک سکول آف تھاٹ کا بندہ دوسرے سکول آف تھاٹ کے بندے کو سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے زیر انتظام مساجد کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو بعد میں ان مساجد کو دھویا جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں آدمی آیا تھا، فلاں سکول آف تھاٹ کا بندہ آیا تھا۔ حالانکہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے اپنے آپ کو ایک کسوٹی اور معیار پر تولنا ہوگا۔ قرآن عظیم الشان مسلمانوں کی حیثیت، مسلمانوں کے طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں فرما رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت خو ہوں گے اور آپس میں شیر و شکر ہوں گے، آپس میں ان کی برادری، آپس میں ان کا تعلق، آپس میں ان کی محبت رشک ملاکوت ہوگی۔ شمی قسمت ہم اس طرز عمل سے بہت دور ہو گئے۔ گرامی القدر سامعین، جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس علاقے میں تشریف لائے، اس وقت کے اگر اہل عرب کے حالات ملاحظہ کیے جائیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ معمولی باتوں پر وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی سالہ سال تک جنگیں رہی ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملہ آور ہو جایا کرتے تھے۔
اور ایسے حملہ آور ہو جاتے تھے جیسے گدھ کچے گوشت پہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور اناؤں پر ایک دوسرے کے گھر ویران کر دیتے تھے، ایک دوسرے کی بہنوں کو بیوہ کر دیتے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں تاراج کر دیتے تھے۔ ایسی دگرگوں صورتحال کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی فرمائی ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ وہی قبائل ہیں کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر معاشرت کو قائم کیا ہے، انہیں زندگی گزارنے کا گر بتلایا ہے، تو جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنایا، اس پیغام پہ ایمان لائے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بلند و بالا کر دیا۔ قرآن عظیم الشان شاہد ہے اس بات پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہ اتنے علو شان پہ ہیں، اب بلندی کے یہ اس معیار پہ پہنچ چکے ہیں کہ انسانیت کے لیے معیار بن چکے ہیں۔ اب جو بھی قیامت تک آنے والا کامیابی کا دعوے دار بنے گا، اسے ان کی غلامی کا، ان کی نکالی کا اعتراف و اقرار کرنا ہوگا، ان کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا۔ اور یہ میں محض عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا۔ گرامی القدر سامعین، ایک جنگ میں صحابہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، اتنے میں کسی ایک صحابی رسول کے منہ سے نکلا پانی، تو وہ جو ماشکی صحابی رسول زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے، وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے ہیں، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے آواز لگائی تھی وہ اس پانی پلانے والے صحابی رسول کا حقیقی بھائی تھا۔ یہ جب پانی لے کر دوڑ کے ان کے پاس پہنچے ہیں اور ابھی پانی منہ میں ڈالنے ہی والے تھے کہ اتنے میں دوسرے صحابی رسول کے منہ سے پانی نکل گیا۔ سبحان اللہ! اس کیفیت کے اندر، اس وقت کے اندر اس صحابی رسول کا کردار دیکھیے۔ میں اگر اسے اپنے انداز میں بیان کروں تو یہ وہ دو قبائل تھے جو ذرا ذرا سی بات پر آپس میں الجھ جایا کرتے تھے۔ آج اسلام نے ایسا جوڑا ہے کہ جب دوسرے صحابی رسول کے منہ سے پانی نکلا ہے تو اس صحابی رسول نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور اس ماشکی صحابی رسول سے کہا کہ میرے اس بھائی کو پانی پہلے پلا لو۔ یہ فرماتے ہیں میں دوڑا اور میں اس صحابی رسول کے پاس پہنچا جس کے منہ سے پانی نکلا تھا۔ جب ان کے پاس پہنچا اور انہیں پلانے کے قریب تھا تو اتنے میں تیسرے صحابی رسول جو زخمی تھے ان کے منہ سے نکلا پانی۔ میں پانی لے کر دوڑ کر تو انہوں نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ فرماتے میں دوڑ کر اس تیسرے کے پاس پہنچا
تو جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو چکے تھے۔ فرمایا میں دوڑ کے دوسرے کے پاس آیا، تب تک وہ بھی عالم جاودانی کو سدھار چکے تھے، اور پھر میں دوڑ کر اس پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ رب العزت کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ یہ اسلام نے آ کے معاشرت قائم کی ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر خود پانی نہیں پیا، اپنے بھائی کے لیے قربانی دی ہے۔ ایک صحابی رسول نے صدقہ کیا ہے اور اس بکرے کا سر اس خیال کے ساتھ کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے، ان کے گھر بھجوا دیا۔ انہوں نے اس خیال کے ساتھ کہ نہیں مجھ سے زیادہ میرا دوسرا پڑوسی ہے، انہوں نے ان کے گھر بھجوا دیا۔ انہوں نے اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسی کو ترجیح دی اور تیسرے کے گھر بھجوا دیا۔ پورا دن یہ سلسلہ چلتے 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 شام کو بکرے کا وہ سر واپس اسی گھر میں آ گیا جس گھر سے صدقہ ہوا تھا۔ ایسی قربانی دی ہے، ایسے رحماء بینہم کی عملی تفسیر پیش کی ہے۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو بہت دگرگوں ہو گئی ہے۔ ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے، نفرتوں کی انتہاؤں پہ پہنچ گئے۔ اے اللہ ہمیں واپس اپنے اصل مقام پہ پہنچا دے، ہمیں واپس اسلام کا یہ موقع اور معیار نصیب فرما دے۔ ایک دوسرے کے متعلق جو دلوں میں قدورتیں نفرتیں ہیں، دین کی بنیاد پر دنیا کی بنیاد پر، اے اللہ انہیں دور فرما دے اور ہمیں بہم شیر و شکر فرما دے۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی نشست میں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو اس سلسلے کی اہم ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔